السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا. وقال تبارک وتعالی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم سب مل کر اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ، اللہ عز و جل کا بے انتہا شکر، کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور خوشی کا موقع، عید الفطر کا یہ قیمتی دن عنایت فرمایا. ہم آپ کی خدمت میں ڈھیر ساری عید الفطر کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور مبارکبادی کے مسنون کلمات تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کے ان مسنون کلمات کے ذریعے آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. برادران اسلام، عزیز و بزرگوں اور دوستو، عید الفطر اسلام میں یہ خوشی کا موقع ہے. اسلام انسانی کسی نیچرلی جذبے کو کچلتا اور دباتا نہیں ہے. انسانی نیچر اور فطرت میں یہ بات ودیعت ہے کہ وہ خوشی منائے، کسی دن کو سیلیبریٹ کرے، اور یہ فطرت کا جذبہ ہے. تو اس فطرت کے جذبے کی تسکین کے لیے شریعت اسلامیہ نے دو خوشی کے دن ہمیں عنایت فرمائے. ایک کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے. ان دونوں موقعوں پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانے کی شریعت نے مکمل اجازت ہمیں عنایت فرمائی ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ جو رمضان کا قیمتی موقع عنایت فرمایا تھا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس آیت سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ضروری مسائل ذکر فرمانے کے بعد یہ آیت ذکر فرمائی کہ ان عبادتوں کے ذریعے، روزے کے ان احکام کے ذریعے اللہ عز و جل تم سے آسانی چاہتے ہیں، مشکل میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. دین تو بہت آسان ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں یہ بات موجود ہے کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. اور ہم نے اسی وجہ سے اپنے اس چینل کا نام آسان دین تجویز کیا ہے. بہرحال آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم فیگر اور عدد پورا کر لو. 29 یا 30 روزے کا تم صرف عدد پورا کر لو. وہ کیسے رکھیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ کی، اللہ کی شائن شان تھے یا نہیں تھے، بس تم 29 یا 30 کا عدد پورا کر لو، اللہ عز و جل ہمیں اس پر ثواب عنایت فرما دیں گے. تو بس عدد پورا کرنے کا حکم ہے. اور آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. آج عید کے موقع پر اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ بار بار کہہ کر یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر جگہ اللہ کا نام بلند ہو. اسی وجہ سے عید کے موقع پر ہمیں کہا گیا ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، تاکہ ہر راستے پر رب کریم کی کبریائی اور اس کی بڑائی بلند ہو جائے. ہمیں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر جگہ
ایک ساتھ دے کریں، اور دوسرا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی اس کبریائی کا استحضار دل و دماغ میں اتر جائے تو ہمارے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے۔ تو یہ عید کے موقع پر ہمیں اللہ عز و جل کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمایا۔ اب رمضان کے ختم پر، عید کے موقع پر ہمیں 4 باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس وجہ سے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، رب کریم آپ کا شکر ہے، انعام احسان ہے کہ آپ نے رمضان میں ہمیں روزے، تراویح، تلاوت، زکوٰۃ، فطرہ، اعتکاف، بہت ساری عبادتوں کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ لازیدنکم، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ عبادتوں کے موقع ہمیں بار بار عنایت فرمائے۔ ہماری اس مختصر سی زندگی میں رمضان جیسی نعمت ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس بنیاد پر بھی شکر کرنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن اس رمضان میں ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا، ان کی طبیعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو ہم اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں، مولا آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی کہ ہم نے پورے ماہ مبارک کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھ لیے۔ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، توبہ اور استغفار۔ عبادتیں تو کی لیکن ما عبدنا کا حق عبادتی، رب کریم آپ کی شایان شان ہم عبادت نہیں کر پائے، بس جو کچھ ہے رب کریم آپ کریم ہیں، ہمارا کھوٹا سکہ قبول فرما لیجیے۔ تیسری بات، عمل کرنا اصل نہیں ہے، عمل کا قبول ہو جانا یہ اصل ہے۔ تو ایسے موقع پر 2 دعا کا ہم اہتمام کریں۔ پہلی دعا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی اور بیت اللہ جیسی تعمیر کی عبادت اہم ترین عبادت، اس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنے بڑے نبی، اتنی اہم عبادت جب وہ اللہ سے قبولیت مانگ رہے ہیں تو ہم گنہگاروں کو اللہ سے قبولیت مانگنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے قبولیت مانگیں، یہ تیسری بات، اور ان الفاظ میں بھی قبولیت مانگیں جیسے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جب ان کو غلے کی ضرورت تھی اور نقلی کرنسی لے کر آئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی جان ہیں، وہ تو بادشاہ وقت سمجھتے تھے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، کہ ہم تو نقلی کرنسی لائے ہیں، کھوٹا سکہ لائے ہیں، اوفی لنا الکیل، غلہ، اناج، راشن ہم کو پورا پورا دے دو، وتصدق علینا، اور ہم کو ایکسٹرا بونس بھی دے دو۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم بھی عبادتوں کا کھوٹا سکہ لائے ہیں، اوفی لنا الکیل، پیارے اللہ جی ثواب ہم کو پورا پورا عنایت فرما دیجئے۔ اور رب کریم آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ مہربان ہیں، رب کریم ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ بڑے گنہگار ہیں، لیکن ان بھائیوں نے کہا تھا ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے۔ تو رب کریم آپ بھی ہماری عبادتوں کا ثواب دینے کے ساتھ ساتھ آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، تو رب کریم ہمیں بھی رمضان المبارک کا ایکسٹرا بونس ثواب بھی دے دیجئے، مغفرت، ہدایت اور تقوی کا ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے۔ رب کریم رمضان میں تو دکان کے سیٹوں نے اپنے کام کرنے والوں کو رمضان بونس کے نام پر بھی سیلری دی ہے، تنخواہ دی ہے۔ تو آپ تو کریموں کے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، مہربانوں کے مہربان ہیں۔ ہم گنہگاروں کو بھی رمضان کی خیرات دے دیجئے، ایکسٹرا بونس دے دیجئے۔ ہم نے عید کی رات میں اپنے محلوں میں دیکھا مانگنے والوں کی بھیڑ لگ گئی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ آج فطرہ بٹنے والا ہے۔ جب وہ ہم کنجوسوں سے امید رکھ کر جمع ہو چکے ہیں تو پیارے اللہ جی آج یہ عید کا اتنا بڑا مجمع آپ کی جناب میں کیوں جمع ہے؟ قوموا مغفورا لکم کا اعلان ہونے والا ہے کہ میرے بندے
بندوں بخشے بخشائے چلے جاؤ، ہمیں پتا ہے کہ آج مغفرت کا فطرہ اور خیرات آپ بانٹنے والے ہیں۔ رب کریم اس فطرے اور خیرات کو لینے کے لیے آپ کے گھر میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں۔ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لیجئے، کھوٹے سکے کو قبول فرما لیجئے۔ چوتھا جو کرنے کا کام ہے، ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہم اچھی زندگی گزاریں، شریعت سنت والی زندگی گزاریں، تقوی کے اہتمام والی زندگی گزاریں۔ رب کریم ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، نبی کریم علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کی مہر لگا دی۔ پیارے اللہ اس بد دعا سے اور اس آمین سے ہماری حفاظت فرما کر اپنے مغفور اور مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما کر رمضان کے بعد بھی تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ 4 باتیں رمضان کے اختتام پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المبارک میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بھی عبادت کی ہے، عبادت کرنے کے بعد 2 اپوزٹ طبیعت والے لوگ رہتے ہیں۔ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار لیا، بہت بڑی عبادت کر لی، جیسے ایک جلاہے کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہی کا انتظار کرنے لگا کہ اب تو میں نبی بن گئے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اپنی عبادت پر ناز کی ضرورت نہیں ہے، سراپا نیاز کی ضرورت ہے کہ بس اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اپنی عبادت پر ناز نہیں۔ اس کی مثال بڑی پیاری کسی نے بتائی کہ ایک بزرگ کا ایک خادم ایسے پنکھا دے رہا تھا تو ایک عقیدت مند آیا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کی خدمت مجھے کرنے دو، میں بھی تھوڑی دیر پنکھا ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب وہ حضرت کو پنکھے کے تماچے مار رہا تھا، ادب تھا نہیں، پنکھا ڈالنے کی اس کو عادت تھی نہیں۔ پہلے جو پنکھا ڈالا جاتا تھا، پنکھا جھولنا جس کو کہتے ہیں، ہوا اس سے ڈالتے تھے، اب وہ پنکھے کے تھپڑ حضرت کو لگ رہے ہیں۔ حضرت بزرگ ان کو اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ بیچارہ محبت میں آیا ہے، اگر میں اس کو منع کر دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو اس کے پنکھے کے تھپڑ حضرت برداشت کر رہے تھے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آدھے گھنٹے سے پنکھے ڈال رہا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے کہ ہم سمجھتے ہم نے بہت عبادت کر لی، لیکن اس رب کی شایہ نشان ہم نے نہیں کی ہے، تو اپنی عبادت پر ناز نہ ہو۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے اس کا اپوزٹ، کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں میں نے رمضان بھر عبادت کی، میری زندگی میں کیا چینج آیا، کیا تبدیلی آئی، کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسی تلاوت والی، نیکی والی، نماز والی زندگی گزارنے کی، کیا ضرورت ہے، چھوڑو جو پہلے کرتے تھے وہی شروع کر دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط بات ہے۔ عبادت کا فائدہ ہو کر رہے گا، روحانیت اور نورانیت مل کر رہے گی، اگرچہ وہ محسوس نہ ہو، جلد فی الفور امیجیٹلی وہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کا فائدہ مل کر رہے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کی ہائٹ ایج سب بڑھ رہی ہے، لیکن روزانہ صبح اٹھ کر اگر میجرمنٹ سے ناپیں گے تو وہ بڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح عبادت کا نور اور اس کی برکت مل رہی ہے، روز نظر نہیں آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ دل بدل جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی اور رب کریم قلب سلیم عطا فرما دیں گے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک ہم نے تلاوت کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، روزے دار کے لیے ڈبل خوشی ہے۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت ہے۔ افطار میں بھی 2 باتیں ہیں، ایک روزانہ کی افطاری جو مغرب کے وقت ہم کرتے ہیں، اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، بچے بھی کتنے خوش ہوتے ہیں، دسترخوان دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے، اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ
ثم الحمدللہ 14 گھنٹے ہم نے عبادت میں گزار دیے، دسترخوان کی خوشی۔ بلکہ ہم بچوں سے بھی اگر پوچھیں کہ تم کو افطاری اچھی لگتی ہے کہ سحری اچھی لگتی ہے، تو بچے بھی بولتے ہیں افطاری زیادہ اچھی لگتی ہے سحری کے مقابلے میں۔ تو بہرحال ایک خوشی روزانہ کے افطاری کے وقت کی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے دن۔ تو افطار کی خوشی ایک تو وہ، دوسری فرحتن عند فطرہ، عید الفطر کے دن، کہ آج الحمدللہ ہمارے 29 یا 30 روزے جو رمضان بھر کے ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ تو فرحتن عند فطرہ، روزانہ افطاری کی خوشی اور عید الفطر کی خوشی، فرحتن عند لقاء ربہ، اور کل قیامت میں رب کریم کی ملاقات کی خوشی، یہ ڈبل خوشی ہے۔ یہ اللہ کی ملاقات روزے دار کو نصیب ہوگی، اور وہ جائے گا کس دروازے سے؟ باب الریان سے، جو اسپیشل روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان روزے داروں میں شامل فرمائے جن کو اللہ کی ملاقات نصیب ہو اور جو باب الریان سے داخل ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عید کے دن خوشی کا دن، لیکن خوشی شریعت کے دائرے میں ہو۔ دیگر لوگوں کی طرح خوشی کے موقع پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، بے حیائی، ننگا پن اور گناہ کے پلاننگ، پکچر دیکھنے کے پلاننگ، موبائل کی بے حیائی، یہ خوشی نہیں۔ اسلامی خوشی تو یہ ہے کہ دیکھو روزانہ 5 ٹائم کی نماز تھی، لیکن آج عید کے دن شریعت نے ایک نماز اور بڑھا دی کہ مسلمان کی شان، مسلمان کی خوشی، اس کا سیلیبریشن تو یہ ہے کہ اس کی ایک نماز بڑھ جائے، وہ اللہ کے حضور جھکنے والا بن جائے۔ روزانہ مؤذن صاحب اذان اور اقامت دے کر بلاتے تھے، اب بندہ ٹرین ہو چکا ہے، تو عید میں کہا مؤذن صاحب آج اذان کی ضرورت نہیں ہے، آج اقامت کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب خطبہ بعد میں دینا۔ اب ہمارے بندے سدھر چکے ہیں، نمازی بن چکے ہیں، پہلے یہ 2 گانا نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اپنا خطبہ دینا۔ تو عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اسلام کی خوشی یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن اس کی بھی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، قوموا مغفورا لکم، میرے بندوں بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ اور ہمیں حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ دنیا کا سوال کرو گے تو مصلحت دیکھوں گا، مناسب ہوگا تو وہ چیز دے دوں گا، اور دین کے بارے میں آج جو سوال کرو گے، آخرت کے بارے میں جو مانگو گے وہ ضرور عطا کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید کے دن اس حدیث پاک کی روشنی میں اسپیشل اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت، اپنی مغفرت اور اپنی بقیہ زندگی شریعت سنت نماز کے اہتمام کے ساتھ میں گزار سکوں۔ عید کے دن اس دعا کا ہم ضرور اہتمام کریں اور ڈرتے رہیں اس بد دعا سے جس کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اگر کوئی شخص چاند رات سے گناہ شروع کر دے، گناہ کی پلاننگ شروع کر دے کہ رمضان بھر داڑھی پر ہاتھ نہیں لگایا، اب ہیئر کٹنگ سلون جانا ہے، داڑھی صاف کرا دینا ہے، نعوذ باللہ، اور عید کے دن فلاں پکچر دیکھنے جانا ہے، جن لوگوں نے اس طرح گناہ کی پلاننگ بنا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے رمضان میں کوئی چیز پائی نہیں۔ اگر پالی ہے تو رمضان ہی میں ہم اس طرح گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت بنی نہیں، صحیح معنی میں جو تقویٰ ملنا چاہیے وہ ابھی تک ملا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کوئی گناہ کی پلاننگ نہ بنائیں، بلکہ یہ پلاننگ کریں کہ کوشش کروں گا کہ رمضان کے بعد بھی شریعت سنت والی زندگی میں کیسے گزار سکوں، اللہ کی رضا والے اعمال کیسے کر سکوں، اس کی پوری کوشش کروں گا اور اللہ سے مانگوں گا۔ اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، گناہ کی ہم کوئی پلاننگ نہ بنائیں۔ اس موقع پر ایسا نہ ہو جائے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان، ربانی مسلمان بنو، رمضانی مسلمان مت بنو۔ ہمیں یاد آ رہا ہے کچھ سال پہلے حرم شریف کے امام سعود الشریم جو ابھی مستعفی ہوئے ہیں، انہوں نے عید الفطر کے موقع پر غالباً جمعہ کے دن عید الفطر تھی،
تو اس موقع پر امام سعود الشریم نے ایک بات فرمائی تھی، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ من کان یعبد رمضان فإنه قد مضى ومن کان یعبد اللہ فإنه حی قیوم، کہ جو رمضانی مسلمان تھا، رمضان کی عبادت کرتا تھا، رحمان کی نہیں، وہ سن لے کہ رمضان تو جا چکا ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، رحمان کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو آج کے اس مبارک دن میں ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم رمضانی مسلمان نہیں، ربانی مسلمان، رحمانی مسلمان بنیں گے اور اپنی پوری زندگی کو شریعت سنت پر گزارنے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ اور عید کا دن ہمیں اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات پر لڑنا، فرقے بازی کرنا، فرقے بندی کرنا، تو مسلمان نہیں، تو فلاں فرقہ، تو فلاں فرقہ۔ قرآن مجید نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ پوری ایک امت ہے، تو کیوں آج ہم لڑ رہے ہیں؟ کیوں فرقے بازیاں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی اتحاد کی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں؟ ضرورت ہے اس خوشی کے موقع پر ہم ارادہ کریں، امت مسلمہ ایک اور نیک بننے کے ارادے کریں، ان جذبات کے ساتھ ہم اٹھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات، فطرات، صدقۃ الفطر باقی ہو تو اس کو ضرور نکالنے کا اہتمام کریں، یہ غریبوں کا حق ہے، اس میں ڈنڈی نہ ماریں۔ کشمش والا اپنی بساط کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں کمی نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور اہم عبادت جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ عید کے بعد 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور جس نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے اس کو سال بھر 360 دن اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سال میں ہوتے ہیں، تو 360 روزے رکھنے کا ثواب اس شخص کو مل جائے گا جس نے رمضان کے بعد یہ 6 روزے رکھنے کا اہتمام کیا۔ تو اس مستحب پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، اور آج کے اس مبارک دن میں ہمارے قریب میں کوئی غریب بھوکا نہ رہے، کوئی اچھے کپڑے کے بغیر نہ رہے۔ ہم غریبوں کا خوب خیال رکھیں اور وہ واقعہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جاتے ہوئے ایک بچے کو جب روتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کو اپنا بچہ بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام اس کو دوبارہ گھر پر لے کر آئے اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کے کپڑے اس بچے کو پہنائے اور منبر پر بٹھایا اور اس کا اعزاز اور اکرام کیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے سبق لیتے ہوئے ہم بھی غریبوں کا خوب خیال رکھیں، اور مسلمان ہی نہیں دوسرے مذہب والوں کی بھی مدد کریں۔ اس وقت ضرورت ہے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں امن کا پیغام پیش کریں، اسلام کی سلامتی پیش کریں، ایمان کا امن انسانیت تک پیش کریں۔ آج یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ اسلام فلاں فلاں سکھاتا، نہیں، اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، ایمان بنا ہی امن سے ہے۔ یہ دہشت گردی اور لڑائی جھگڑے کا پیغام نہیں دیتا ہے، امن و بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے۔ امت اور انسانیت کو ہمیں یہ سبق دینا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور ضرورت ہے کہ غریبوں کی ہم مدد کریں اور امت مسلمہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ یہی عید الفطر کا اصل پیغام ہے۔ خوشی کے موقع پر جیسے ہم سب آپس میں مل کر رہتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، اسی خوشی کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم پورے سال کو گزاریں، اور سنت ترتیب مبارکبادی دینے کی جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، ان کلمات کے ساتھ ہم آپس میں مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید کا دن ہے تو خوشی کے موقع پر ایک لطیفہ بھی سنتے چلیں کہ 3 دوست نے مل کر ایک بائک خریدی۔ وہ تینوں دوست کی تھی، ایک ایک دن تینوں چلاتے تھے، ایک مسلمان، ایک کرسچن اور ایک ہندو، تینوں دوست تھے۔ یہی ہمارے دیش کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی جو مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دیش کو پھر وہی گنگا جمنی تہذیب نصیب فرمائے، مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی طاقتیں جو لڑا رہی ہیں، غلط لڑا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال وہ 3 دوست تھے، تینوں ایک ایک دن لے کر گئے۔ پہلے دن ہندو بھائی لے کر گیا، وہ اس پر کوئی اسٹیکر اوم وغیرہ کا چپکا کر لا کر بولتا ہے میں نے اس کو ہندو بنا دیا۔ دوسرے دن کرسچن لے کر گیا،
وہ اس پر کراس کا اسٹیکر چپکا کر لا کر بولتا ہے میں نے اس کو کرسچن بنا دیا۔ تیسرے دن باری مسلمان کی تھی، وہ بہت ٹینشن میں تھا کہ میں کیا چپکاؤں، تو وہ چاند تارے کے پرچم کا اس کو دھیان میں نہیں آیا۔ جیسے آج کل بولتے ہیں نا یہ مسلم محلہ ہے، کیوں؟ تو بولے چاند تارے کے پرچم لٹک رہے۔ ارے بھائی یہ بولو کہ یہاں اذان کی آواز آتی ہے، یہاں داڑیاں ہیں، یہاں مستورات اور لیڈیز کے پردے زندہ ہے، یہ ہماری علامت ہے، چاند تارے کے پرچم ہماری علامت نہیں ہے۔ تو بہرحال تیسرے دن وہ آیا مسلمان اور بائک کا سائلنسر پھاڑ کر بھوں 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 کر رہا ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا سائلنسر پھاڑ کر اس کی ختنہ کر کے اس کو مسلمان بنا کر لایا۔ تو یہ تو سننے میں ایک لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفے میں پیغام ہے کہ مسلمانوں صرف ختنہ کر لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، زید عمر بکر نام رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، عائشہ فاطمہ رقیہ نام رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت سنت ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے، ہماری سوسائٹی میں آ جائے، گھر گھر، فرد فرد، مرد مرد، عورت عورت، بچے بچے میں دین زندہ ہو جائے۔ یہی شریعت کا اصل پیغام ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائے اور ہمیں امن، چین و سکون اور عافیت نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اللہ تعالیٰ اس نظر بد کو ہٹا کر امن، چین، سکون اور عافیت، آپسی بھائی چارہ کے ساتھ ہمیں اس ملک میں جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین آپ سب کو بہت ساری مبارکبادیاں، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سب کو مبارکبادی۔ اب اخیر میں چونکہ عید الفطر کی ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے تو نماز کا مختصر طریقہ اور نیت بھی سن لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، زبان سے کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ نیت کر سکتے ہیں یا اللہ میں 2 رکعت عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نمبر 3، اگر اتنی بڑی نیت نہیں آتی ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو امام صاحب کی نیت وہ میری نیت۔ اب نیت ہو گئی، اب نماز شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب ہاتھ باندھیں گے۔ اب ہم کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم، یہ ثنا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب الحمد شریف سورت اور پہلی رکعت پوری کریں گے۔ دوسری رکعت شروع ہوگی، پہلے الحمد شریف سورت ہوگی، اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تینوں تکبیر پر ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ تو پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں دونوں میں 3 زائد تکبیریں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں الحمد اور سورت سے پہلے ہیں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں الحمد اور سورت کے بعد ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر دوسری رکعت میں رکوع میں جانا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھائے اور جو باتیں کہی گئی رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ایسے خوشی کے موقع بار بار نصیب فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں اس عاجز کی جانب سے، ہمارے آسان دین ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں ڈھیر ساری عید الفطر کی مبارکبادیاں۔ تقبل اللہ منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔